السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت، عاقل، بالغ اور تندرست اور مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دیا ہے۔ دراصل حج ایک جامع عبادت ہے۔ حج کے ایام میں امیر و غریب، شاہ و گدا، تمام زبانوں، رنگ و نسل اور ہر حیثیت کے لوگ ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں، ایک ہی طرح کی عبادت کرتے ہیں اور ایک ہی طرح کا لباس پہنتے ہیں، ایک ہی طرح کے بستر یعنی زمین پر سوتے ہیں۔ غرض کہ ہر شخص اپنے رب کے دربار میں عجز و انکساری کی تصویر بنا نظر آتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میری انہی عازمین حج کے لیے ہے جن کا حج پر جانے کا ارادہ ہے، یا وہ لوگ جن کے حج پہ جانے کی درخواستیں منظور ہو چکی ہیں اور وہ حج پہ جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حج پہ جانے کی تیاریاں بھی دو قسم کی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ خود کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے حج پہ جانے کے لیے، اور دوسری قسم کی تیاری کیا ہے کہ ہمیں اپنے لگیج کو تیار کرنا ہے جس میں ہماری ضروریات کا سارا سامان موجود ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میری جس تیاری کے حوالے سے ہے وہ تیاری ہے ہماری خود کی، کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو حج کے سفر کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو اور آپ لوگوں کے لیے بہت یوزفل ثابت ہوگی، وہ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں، کیونکہ جو چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گی وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے علماء کرام بھی بتاتے ہیں، حج پہ جتنی مرتبہ بھی جانا ہوا میرا خود کا تجربہ بھی ہے، اس تجربے کے حوالے سے، علماء کرام کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ خود یعنی اپنے آپ کو کس طرح سے حج پہ جانے کے لیے تیار کریں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حج پہ جانے کے لیے سب سے پہلے تھوڑا سا حج کا فلسفہ سن لیجئے کہ حج کی اصل روح یا حج کا فلسفہ کیا ہے۔ تو عازمین حج کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر پر روانہ ہونے سے لے کر واپسی تک کے مرحلے میں تکالیف اور پریشانیوں کا صبر و تحمل، ہمت و حوصلہ اور مجاہدانہ جذبے کے ساتھ مقابلہ کریں۔ مجاہدانہ جذبہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے جہاد میں ہم جاتے ہیں اور جہاد میں جانے سے پہلے خود کو تیار کرتے ہیں، وہاں کی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں اور پھر جہاد کو جیت کر آتے ہیں، تو اسی طرح یہ سفر جو ہے یہ پرکیف سفر ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سفر ہے اور ہماری منزل مقصود تک پہنچنے کا سفر ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا سفر۔ تو جب ہم حج کا سفر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری کوشش کیا ہوگی کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اور جب ہم حج سے واپس آئیں تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آئیں اور ان تمام چیزوں کو جو زندگی میں گناہ کیے ان کو چھوڑ کر اللہ کی رضا والی زندگی کی طرف آ جائیں۔ حقیقت میں حج کے سفر اور حج کے دوران تمام پریشانیوں، مشکلات، تکالیف کو بہت خوشی کے ساتھ برداشت کرنا ہی حج کی اصل روح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے راستے میں تکالیف اٹھانے کا ثواب جہاد میں تکلیفیں اٹھانے کے برابر ہے۔ یہی حج کا فلسفہ اور اصل روح ہے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیکن میں خود بھی آپ کو بتا رہی ہوں اپنے تجربے سے کہ جتنی دفعہ بھی میرا حج پہ جانا ہوا، مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے تھے کہ بھائی آپ نے تو پہلے حج کیا ہوا ہے، تو جو لوگ پہلی بار حج کرتے تھے تھوڑے پریشان بھی نظر آتے ہیں کہ کس طرح ہوگا، کس طرح کریں گے، تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں تھوڑا سمجھا دیں، بتا دیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو میں صرف سب کو ایک چیز بولتی ہوں، یہی میں آپ کو بھی نصیحت کروں گی کہ حج کے سفر میں صرف صبر کرنا ہے۔ اگر صبر کر لیا نا تو پورا حج ہمارا انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے گزرے گا، بہت اچھے طریقے سے۔ تو صبر کا دامن ہم نے کہیں نہیں چھوڑنا، کتنی ہمارے راستے میں تکلیفیں آ جائیں، ہمیں کتنی ہی تھکن ہو جائے، زبان پہ نہیں لانا، بس صبر کرنا ہے، کیونکہ وہ ساری تکلیفیں ہم اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو یا اس نے ابھی جنم لیا ہو، تو اتنی بڑی فضیلت اتنی آسانی سے تو حاصل نہیں ہوگی نا۔ تو اس لیے صبر کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ذکر کے ساتھ اپنے سفر کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی حج ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اور حج کی اصل روح ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اور جب حج پہ جانے کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے اچھی طرح یہ جان لینا چاہیے کہ میں اللہ کے در پر حاضر ہونے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، جو ہماری نیتوں اور ہمارے ارادوں سے واقف ہے۔ اس سے ہمارا کوئی بھی فعل پوشیدہ نہیں ہے، تو ایسا کوئی فعل ہرگز نہیں کرنا، کوئی عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی نفی ہوتی ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آپ کے ہاتھ، زبان یا کسی بھی عمل سے اذیت یا تکلیف پہنچے۔ حج پہ روانگی سے پہلے یہ سمجھیں کہ آقا کے بلانے پر غلام اس کے در پر حاضری کا
قصد کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنی نیت کو درست کر لیں، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت ہماری کیا ہو کہ میں یہ سفر صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے حکم کی تعمیل اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ صحیح ہے، تو اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ ہماری نیتوں میں کسی طرح بھی دنیا دکھاوا شامل نہ ہو، غرض یہ کہ دنیاوی ہر مقصد کو سائڈ کر کے صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حج میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو 3 مرتبہ ٹٹول لیں، ایک مرتبہ شروع میں، ایک مرتبہ بیچ میں اور ایک مرتبہ آخر میں، کہ کیا یہ کام یا کیا یہ عمل میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اگر کہیں بھی دنیا دکھاوا آ گیا، اللہ کے علاوہ کوئی اور غیر اللہ کا خیال دل میں آ گیا کہ فلاں مجھے دیکھ کر کہے گا کہ میں تو نمازی ہوں یا میں حاجی ہوں یا حجن ہوں، تو اسی وقت اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنی اس سوچ پر توبہ استغفار کر لیں اور اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی نیتوں کو خالص رکھیے۔ یہ قبولیت حج اور عمرے کی شرط اول ہے، یعنی پہلی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کیجیے۔ اب توبہ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ غلطی کے بعد فوراً کوئی نیک کام کر لینا چاہیے، یا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کریں اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ حدیث میں ہے کہ روئے، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لے، اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرے کہ اب میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گی۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے حضرت فقیہ ابولیث سمرقندی کا قول بحوالہ تنبیہ الغافلین نقل کیا ہے کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اور حق تعالی شانہ سے ایمان کے باقی رہنے کی دعا کرتا رہے اور اپنے کو گناہوں سے بچاتا رہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست سے ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان سے انتقال کے وقت کلمہ نہیں نکلا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قفل یعنی تالا دل پر لگا ہوا ہے، معلوم ہوا کہ اس کی والدہ اس سے ناراض ہیں اور اس نے اپنی والدہ کو ستایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کو بلایا اور سمجھایا کہ اگر تمہارے اس لڑکے کو کوئی آگ میں ڈال دے تو تم کیا کرو گی؟ اس کی سفارش کرو گی؟ کہا ہاں میں کروں گی۔ فرمایا تو تم اس کو معاف کر دو۔ اس نے معاف کر دیا۔ معاف کرتے ہی اس نوجوان کے منہ سے کلمہ ادا ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ جو کلمہ طیبہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ عرض کیا گیا کہ اخلاص سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ اب حرام کاموں سے بغیر توبہ کیے مرنے پر بدعمالیوں کی سزا بھگت کر جنت ملے گی، مگر یہ کہ حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے ہی معاف فرما دیں۔ لیکن حرام اعمال کا اثر ایک یہ جو میں نے ابھی بیان کیا، اس لڑکے کے اوپر ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے حرام کاموں سے بچنے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اب حج کے لیے جانے کا نام ہمارا منظور ہو گیا ہے تو گویا کہ ہم ابھی سے ہی حاجی ہو گئے ہیں، ہم اللہ کے مہمان بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا شرف دیا ہے کہ اپنے گھر پر بلایا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں تڑپ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اپنے گھر پہ حاضری دینے کے لیے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ابھی سے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، جو گناہ پچھلی زندگی میں کیے، 2 رکعت نفل پڑھیے روزانہ صلاۃ التوبہ کی نیت سے، اور گڑ گڑا کے اللہ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیے، تاکہ جب اللہ کے گھر پر حاضر ہوں تو ہم ایسی حالت میں حاضر ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اوپر کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ اس لیے یہ سچے دل سے توبہ استغفار کیجئے، اور اس کے علاوہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ جب تک ہم حج پر جا رہے ہیں خود کو گناہوں سے بچائیے، تاکہ اندر سے جو ہے نا ہم پاک و صاف ہو کے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے، کہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو یا برا بھلا کہہ دیا ہو یا کوئی حق تلفی ہو گئی ہو تو معافی مانگ لیں اور کہا سنا بھی معاف کرا لیں۔ خاص طور پہ عزیزوں اور ملنے جلنے والوں سے صلح صفائی کر کے دل صاف کر لیں۔ اگر والدین زندہ ہوں اور ناراض ہوں تو انہیں بھی راضی کر لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے اوپر کسی کا کوئی مالی حق واجب ہو، مثلا کسی کا قرض دینا ہو، کسی کی امانت ہو، تو اس کو ادا کر دیں، ورنہ ادا کرنے کی وصیت لکھ کے جائیں اور اپنے لین دین کا حساب سارا کچھ کسی قابل اعتماد شخص کے سپرد کر کے جائیں۔ ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اپنے واپس آنے تک ان کے اخراجات کا مناسب انتظام کر کے جائیں، یہ حج کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ کہ اپنی نماز کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ مرد جو ہیں وہ ابھی سے 5 وقت کی نماز اپنی مسجدوں میں ادا کرنا شروع کر دیں، اور عورتیں اپنے گھروں میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام
اہتمام کیجیے کہ نمازیں قضا نہ ہوں۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ بھی یاد کر لیجیے، کیونکہ حرم میں نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ عورتیں جو ہیں وہ حرم میں جماعت سے نماز ادا کرتی ہیں، تو جماعت سے نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے مسائل بھی سیکھ لیں۔ ایک کمپلیٹ ویڈیو میں نے بنائی ہے اسی حوالے سے، یعنی خواتین جماعت کی نماز حرم میں رہتے ہوئے مسجد الحرام یا مسجد النبوی میں کس طرح سے ادا کریں گی، تو اس میں نماز کے تمام مسائل میں نے عورتوں کے شیئر کیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو تمام مسائل اور نماز باجماعت کا طریقہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ سفر جو ہے یہ بہت پرکیف سفر ہے، تو اپنے آپ کو جسمانی طور پر مشقت کے لیے تیار کرنا ہے، یعنی خود کو مشقت کا عادی بنا لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاجی کو اس کی مشقت کے برابر ثواب ملتا ہے، تو اسی لیے حج پر روانہ ہونے سے پہلے اپنا مکمل طبی معائنہ کروائیں، اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کروا لیں، تاکہ ایک دم فٹ ہو کر اور صحت یاب ہو کر آپ حج کے لیے جائیں۔ اس کے علاوہ خود کو مشقت کا عادی بنانا ہے۔ مشقت کا عادی کیسے بنانا ہے کہ ہماری یہاں خواتین جو ہوتی ہیں نا، ان کو چلنا تھوڑا جو ہے نا وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، گھریلو کام کاج میں وہ اتنا تھک جاتی ہیں، ان کے پاس واک کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، یا جن کے پاس ہوتا بھی ہے تو وہ واک کرنے سے تھوڑا بچتی ہیں۔ تو ایک بات کان کھول کے سن لیجئے کہ حج کے سفر میں صرف چلنا ہے، مطلب گھنٹوں چلنا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 10 سے 12 گھنٹے تک ہمیں مستقل چلنا ہوتا ہے، کیونکہ حج کے دنوں میں کوئی سواری نہیں ملتی، بعض اوقات پورا سفر ہی پیدل کرنا پڑتا ہے۔ تو جن خواتین کا جسم بھاری ہے وہ کوشش کریں کہ کسی طرح بھی اپنی واک کو کنٹینیو کریں، اپنے جسم کو تھوڑا ہلکا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے جسم کو عادی بنائیں واک کرنے کا۔ کس طرح سے کہ ابھی سے سٹارٹ کریں، آدھے گھنٹے سے واک کرنا شروع کریں۔ حج پہ جانے سے پہلے کم از کم 2 گھنٹے کی واک کو روزانہ کا معمول بنا لیں، یہ آپ کے لیے آگے کے سفر میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ حج کے سفر میں گرمی بہت ہوتی ہے، ہمیشہ سے ہی مکہ میں گرمی بہت ہوتی ہے، تو اسٹیمنا اتنا مضبوط ہو ہمارا کہ ہم گرمی کو برداشت کر سکیں۔ اب وہ خواتین و حضرات جو اکثر اے سی میں ہی رہتے ہیں یا 24 گھنٹے اے سی میں رہنے کی جن کو عادت ہے، وہ تھوڑا اے سی کی عادت کو کم کر کے ذرا دھوپ میں نکلیں، واک کریں، تاکہ ایک دم ان کو گرمی اثر نہیں کرے اور ان کا جسم کو پہلے سے عادت ہو گرمی کو برداشت کرنے کی۔ اس کے علاوہ اپنے حج کے مسائل کو اچھے طریقے سے سیکھ کے جائیں۔ جو حج کی کلاسز ہوتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے حج کی کلاسز کو اٹینڈ کریں، حج کی پریکٹس کریں، دعاؤں کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو خوش قسمت بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی عبادات میں خصوصی طور پر کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کو وزنی، قیمتی اور اللہ کے لیے خالص بنانے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ دین کا ہر کام کرنے سے پہلے اس کی خوب تحقیق کر لیں۔ جب حج کا ارادہ کر لیں تو اس کے متعلق ہر قسم کی معلومات بھی ضرور حاصل کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا وقت اور پیسہ دونوں برباد ہو جائیں اور گناہ لازم ہو جائے۔ کس جگہ کیا پڑھنا ہے، کس طرح کا عمل کرنا ہے، تو یہ موٹی موٹی ساری باتیں حاجی صاحبان کو معلوم ہونی چاہیے۔ مثلاً یہ کہ طہارت اور اس کے متعلق مسائل معلوم ہوں، تیمم کا طریقہ معلوم ہو، وضو اور اس کے مسائل معلوم ہوں، مردوں کے لیے اذان اور اقامت کے متعلق تفصیل، نماز اور اس کے مسائل، مسافر کی نماز اور اس کے مسائل، کیونکہ حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ قصر نماز بھی ادا کرتے ہیں، جیسے مسافر کی نماز بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے مسائل بھی ہوں۔ قصر نماز کے حوالے سے ایک ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، یہ ویڈیو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے کمپلیٹ قصر نماز یا مسافر کی نماز کا طریقہ بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ حج کے کون سے دنوں میں کس طرح سے ہم مسافر کی نماز ادا کریں گے اور ہم مسافر کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں۔ اور عورتوں کو مسجد میں آنے جانے کے آداب معلوم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جب مسجد میں جائیں تو کس طرح سے اعتکاف کی نیت کر لیں، اور مسجد میں جا کر بہت تیز آواز میں نہیں بولنا، فالتو قسم کی باتیں نہیں کرنی۔ اسی طرح نماز جنازہ اور اس کی دعائیں یہ بھی آپ یاد کر لیں۔ جن لوگوں نے قرآن پاک صحیح تجوید سے نہیں پڑھا تو کوشش یہ کیجیے کہ اپنے قرآن کو صحیح تجوید سے پڑھ لیں، یا کم از کم اپنی نمازوں کو ہی درست کر لیں، تاکہ ہماری نمازیں بہت اچھے سے ہم وہاں پہ ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حج اور دوسری ضروریات زندگی کے متعلق مختلف قسم کی دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں انہیں بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ کم از کم 4 کلمے یاد کر لیں، تلبیہ زبانی یاد ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ حج اور عمرے کے لیے ٹریننگ کے لیے جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ ایسی خواتین جو حج اور عمرے کے لیے جا رہی تھیں ان کو تلبیہ بھی یاد نہیں تھا، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ تلبیہ کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اور جیسے طواف کی دعائیں ہیں ان کو بھی یاد کریں۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح سیکھ کر جائیں، کم از کم ہر جمعے کو ہم صلاۃ التسبیح ہی وہاں پہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ حقوق العباد کی معلومات ہونا بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کیونکہ ایک تو ہم سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ تو کسی حد تک انسان رک جاتا ہے، مگر دوسروں سے جو تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے اس پر صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ میں نے
اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میدان عرفات میں یا ادھر ادھر اللہ معاف کرے کہ جب رش میں پھنستے ہیں تو حاجی صاحبان ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، خواتین و حضرات، اور اتنی زیادہ دھکم دھکی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیچ میں خواتین ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کا ادب و احترام بہت ضروری ہے، خواتین بھی احترام کریں، مرد بھی احترام کریں، صبر اور تحمل کے ساتھ۔ اس طرح سے دھکم بازی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنی باری آنے کا انتظار کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے ان سب باتوں کو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو اپنا رہبر بنا لیا تو ضرور آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، یعنی حج پہ جانے سے پہلے حج کی تیاری کیسے کریں، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حج کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز اور بھی لے کر آتی رہوں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔